بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی آرمی نے افغانستان چھوڑنے سے پہلے وہاں موجود امریکی طیاروں، مسلح گاڑیوں اور دیگر فوجی آلات کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ سے آخری امریکی طیارہ فوجیوں کو لے کر امریکہ کے لیے ہمیشہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے، جس کے بعد کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی طالبان نے سنبھال لیا ہے۔ تاہم جانے سے پہلے امریکی آرمی نے اپنے زیر استعمال رہنے والی فوجی طیاروں، گاڑیوں اور دیگر فوجی ساز و سامان کو مکمل ناکارہ بنا دیا ہے۔ امریکی کمانڈر جنرل مکینزی کے مطابق کابل چھوڑنے سے پہلے امریکی آرمی نے تقریباً 73 کے قریب طیارے اور 70 مسلح گاڑیوں کو ناکارہ بنایا ہے، جس کے بعد اب ان طیاروں کو نہ کبھی اڑایا جا سکے گا اور نہ ہی ان گاڑیوں کو کبھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی کمانڈر کا کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر موجود راکٹ حملوں سے بچنے کے لیے موجود دفاعی نظام کو بھی مکمل ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ اس نظام کو ختم کرنے میں وقت درکار تھا، لہذا اس کو ناکارہ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی استعمال نہ کر سکے۔ امریکی آرمی نے راکٹوں اور مارٹر گولوں سے بچنے کے لیے دفاعی نظام سی ریم بھی کابل ایئرپورٹ پر نصب کر رکھا تھا۔ اس نظام کے باعث کابل ایئرپورٹ پر داغے جانے والے 5 راکٹ حملوں کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ جنرل مکینزی نے کہا کہ ہم نے اس نظام کو آخری پرواز بھرنے تک فعال رکھا۔ اس نظام کو ناکارہ بنانا پیچیدہ عمل ہے، لیکن ہم نے اسے ناکارہ بنا دیا ہے تاکہ کوئی اسے استعمال نہ کر سکے۔ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلا مکمل ہونے کے بعد امریکہ کی طویل ترین جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ انخلا کی مایوس کن کوششوں کی نگرانی کرنے والے آخری امریکی فوجی پیر کی رات کو کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، جس کے بعد انخلا مکمل ہو چکا ہے، تاہم اس نے امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد طالبان تیزی سے ہوائی اڈے میں داخل ہوئے اور امریکہ کو 2 دہائیوں بعد شکست دینے پر فتح کا جشن منایا اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ امریکہ کا 20 سال بعد افغانستان سے انخلا مکمل ہو چکا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو مکمل طور پر خالی کر دیا ہے اور اب کابل میں واقع حامد کردہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ خالی نظر آ رہا ہے۔ ایئرپورٹ خالی ہونے کے بعد طالبان کے مکمل زیر انتظام آ چکا ہے۔ دوستو، جب امریکہ 2001 میں آیا تھا تب بھی طالبان کی حکومت تھی، اور اب جبکہ 20 سال بعد جا رہا ہے بلکہ جا چکا ہے تو تب بھی طالبان کی ہی حکومت ہے۔ امریکہ یا دنیا نے افغانستان میں کیا پایا کیا کھویا، یہ سچویشن پوری کہانی بیان کر رہی ہے۔ بہرحال جنرل مکینزی کے مطابق آخری طیارہ رات 1:30 بجے پرواز کر گیا اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ گزشتہ 20 سال امریکی اور اتحادی آرمی افغانستان میں موجود تھی اور پورے مشن میں 2000 امریکی فوجی بلکہ لاتعداد افغان طالبان اور لاکھوں عام بے گناہ شہری بھی اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس پورے مشن پر $2 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں۔ اب افغان سرزمین پر کوئی امریکی یا غیر ملکی فوجی موجود نہیں ہے، کوئی امریکی سفارتکار بھی افغانستان میں موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ امریکی فوجی کارروائی خاتمے کے ساتھ ہی امریکہ نے کابل میں سفارتی امور بھی بند کر دیے ہیں۔ امریکی جنرل کے مطابق بعض امریکی باشندے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی طیارے میں سوار نہ ہو سکے۔ جنرل مکینزی نے کہا کہ ہم نے ان کا بہت انتظار کیا لیکن وہ نہ پہنچ سکے۔ آخر پرواز کہاں روانہ جنرل مکینزی نے کہا کہ ہم نے ان کا بہت انتظار کیا لیکن وہ نہیں پہنچ سکے۔ آخری پرواز کہاں روانہ ہوئی ہے یہ ابھی میں نہیں بتا سکتا۔ جنرل مکینزی کا کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ سے انخلا کے 18 روز بہت مشکل تھے۔ ہمارا پلان کچھ اور تھا، تاہم سیکیورٹی صورتحال خراب ہونے کے سوا ہم نے اپنا پلان تبدیل کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ طالبان پر ہم نے واضح کر دیا تھا کہ دی گئی ڈیڈ لائن پر ہم اپنا اور اتحادی افواج کا انخلا مکمل کر لیں گے اور اس دوران مداخلت برداشت نہیں کریں گے، تاہم طالبان نے انخلا میں ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا۔ بجلی کا کرنٹ مارنے والی بام مچھلی کے باعث 200 سال پہلے بیٹری کا ڈیزائن تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا تھا، مگر اب سینکڑوں سال بعد انکشاف ہوا ہے کہ وہ بام مچھلی جھنڈ کی شکل میں شکار کرتی ہے۔ ماہرین نے ان مچھلیوں کو جھنڈ میں مل کر شکار کرتے ہوئے دیکھا اور اس دریافت نے انہیں دنگ کر دیا کیونکہ وہ جھنڈ مل کر برقی جھٹکے سے شکار کو قابو کر لیتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ واقعی حیران کن ہے کیونکہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے مچھلیوں کے اس رویوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ اس ویڈیو میں الیکٹرک ایل کے جھنڈ نے مل کر برقی رو سے چھوٹی مچھلیوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا اور انہیں بے جان کر دیا۔ ان مچھلیوں کی سب سے طاقتور قسم کو ہی اکٹھے مل کر شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا جو 860 وولٹ کا برقی جھٹکا مار سکتی ہیں، جو زمین میں کسی بھی جاندار کے جسم سے خارج ہونے والی طاقتور ترین برقی رو ہے۔ یہ جھٹکا انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ مچھلیاں 2 میٹر لمبی ہو سکتی ہیں۔ ایک امریکی شخص نے مسلسل 6ٹھی بار لاٹری جیت کر ایک دلچسپ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ انہوں نے 6ٹھی بار لاٹری جیتی ہے جس کی رقم $2.5 لاکھ یعنی پاکستانی 4 کروڑ روپے بنتی ہے۔ برائن موس کا تعلق اڈاہو سے ہے۔ یہ اب تک لاٹری کا سب سے بڑا انعام بھی ہے جو انہوں نے جیتا ہے۔ برائن موس کھیلوں کے سامان اور اس سے وابستہ غذاؤں کی ایک چھوٹی سی دکان کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لاٹری انہوں نے انعام کے لالچ میں نہیں خریدی بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے ضرورت مند اسکولوں کی مدد کی جاتی ہے۔ دیگر امریکی ریاست اور شہروں کی طرح اڈاہو کی لاٹری بھی عوامی فلاح اور بالخصوص اسکولوں کی فلاح اور غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رقم تعلیم گاہوں کی عمارات تعمیر کرنے میں بھی کام آتی ہے۔ مصروف مقامات پر آواز پہنچانے کے لیے اب کاغذ نما مٹیریل پر اسپیکر چھاپے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں گول دائروں اور حلقوں کی صورت بھی دی جا سکتی ہے۔ انہیں ماہرین نے ٹی پیپر کا نام دیا ہے۔ جرمنی کی شیمز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نے برسوں محنت کے بعد کاغذ کی طرح باریک، مختصر اور ایک طرح سے دکھائی نہ دینے والی صورت رکھتے ہیں۔ اسپیکروں کو کاغذوں کے رول کی طرح چھاپ کر بنایا جا سکتا ہے اور آواز خارج کرنے والی پٹیوں کی شکل میں ہر جگہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح فوری طور پر کسی بھی جگہ پر ساؤنڈ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کسی گھر یا ہال کو بہت کم خرچ میں بہترین تفریحی اور تعلیمی مقام بنایا جا سکتا ہے۔ 2015 میں اس پر انسٹی ٹیوٹ فار پرنٹ اینڈ میڈیا ٹیکنالوجی نے کام شروع کیا تھا اور پہلے ٹی بک تیار کی تھی۔ اس کتاب میں الیکٹرانک سرکٹ تھا اور ہر صفحہ پلٹنے پر متعلقہ موضوعات کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کاغذ کا وزن صرف 150 گرام ہے۔ 4 میٹر کاغذ میں 56 جگہوں سے آواز آتی ہے اور اسے ایک گول دائرے کی صورت دی گئی ہے۔ اب اس دائرے میں کھڑے ہو کر آپ ہر سمت سے آواز سن سکتے ہیں۔ بھارت میں 3 ماہ کے بچے کے خون کا سفید رنگ دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ بچے کو نمونیا کی شکایت پر ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ بھارت کے شہر جے پور کے کے لون ہاسپٹل میں علاج کے لیے آنے والا بچہ ڈاکٹروں کے درمیان موضوع بحث بن گیا کیونکہ مذکورہ بچے کا خون لال کی بجائے سفید رنگ کا ہے۔ اس بیماری کے بعد یہ تحقیقی مسئلہ بھی بن گیا ہے کہ آخر انسانی خون کا رنگ سفید کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بچہ اب تک زندہ کیسے ہے۔ فی الحال اس طرح کا یہ پہلا مریض دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارت کی ایک عدالت نے اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور دلچسپ فیصلہ سنایا ہے جس کے تحت اپنے شوہر کو مارنے والی بیوی بھی شوہر کی پنشن حاصل کرنے کی حقدار کہلائے گی۔ عدالت کے مطابق بیوی کو پنشن سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ خاندانیہ پنشن ایک ویلفیئر اسکیم ہے جو سرکاری ملازم کی موت کے بعد اس کے خاندان کو مالی امداد مہیا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔
بیوی اگر فوجداری مقدمے میں قصوروار پائی جاتی ہے تو بھی وہ فیملی پینشن کی حقدار ہے۔ اس کیس میں ایک خاتون بلجیت کور نے عدالت کو بتایا کہ 2008 میں میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی اور 2009 میں میرا نام کیس میں درج کر لیا گیا تھا اور 2011 میں مجھے مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ میں 2011 میں پینشن حاصل کرتی رہی، لیکن کیس میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد ہریانہ کی حکومت نے میرے شوہر کی پینشن لینے پر پابندی عائد کر دی۔ دوستو، اب پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے متعلقہ محکمے کو تمام بقایا جات کے ساتھ اس خاتون کو 2 مہینے کے اندر اندر پینشن ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک امریکی کمپنی نے ڈرون کشتی تیار کی ہے جو شمسی توانائی سے خودکار انداز میں آگے بڑھتے ہوئے سمندری فرش کا نقشہ بنائے گی اور سمندری ماحول کا قیمتی ڈیٹا بھی جمع کرے گی، کیونکہ اب تک ہم صرف 20% سمندری فرش کو ہی دیکھ سکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں سمندری فرش میں ماہرین کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ سیل ڈرون میں نصب جدید ترین سونار سمندر کی تہہ کو منظم انداز میں نوٹ کریں گے، یہاں تک کہ سونار 7000 میٹر گہرائی تک کام کرتا ہے اور بہتر انداز میں کام کرتا ہے، جسے ہم سمندری سروے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔